سوال ہے ایڈ پر کلک کر کے پیسے کمانا۔ ایک کمپنی ہے جو ایک فلاں نام سے رجسٹر ہے اور یہ آن لائن اشتہارات کی کمپنی ہے، ایجنسی ہے جو لوگوں سے پیسے لیتی ہے، پھر ان کو روزانہ 5 ایڈ بھیجتی ہے جس پر کلک کرنا ہوتا ہے، جو کہ 1 منٹ کا ایڈ ہوتا ہے، یعنی ٹوٹل 5 منٹ لگتے ہیں۔ مگر ایڈ میں آپ کو ویڈیو آڈیو کچھ بھی دکھائی یا سنائی نہیں دیتا، یعنی پتہ نہیں چلتا یہ ایڈ کس چیز کا تھا۔ کمپنی آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے منافع دیتی ہے جو فکس نہیں، یعنی 0.6% سے لے کر 0.8% روزانہ آپ کی انویسٹمنٹ کے حساب سے دیتی ہے، اور جس ایڈ پر کلک نہ کریں اس دن کا منافع نہیں ملتا، اور آپ اپنی انویسٹمنٹ 1 سال سے پہلے نہیں نکال سکتے۔ ہاں، جو منافع ہوا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ کیا اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے؟ کمپنی جو منافع دے رہی ہے کیا ہمارے لیے وہ جائز ہے؟ کمپنی دعویٰ کرتی ہے کہ وہ SECP اور FBR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور کوئی ناجائز بزنس نہیں کرتی، جبکہ ہمارے علم میں نہیں کہ کمپنی کیا بزنس کرتی ہے، اور نہ ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ رجسٹرڈ بھی ہے یا نہیں۔ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ اور تو سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی کمپنی ہے اور وہ ایڈ پر کلک کرنے کے پیسے دیتی ہے، لیکن وہ جو ہے پہلے سے پیسے بھی رجسٹریشن کے نام پر مانگتی ہے، اور یہ پوچھا گیا کہ 1 سال سے پہلے آپ اپنے پیسے نہیں نکال سکتے، البتہ جو منافع ملتا ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا جواب ہوگا؟ جواب یہ ہے کہ سوال میں کمپنی کا جو طریقہ کار ذکر کیا گیا ہے وہ متعدد شرعی قباحتوں پر مبنی ہے، مثلا خلاف مقتضائے عقد، شرط لگانا، جہالت، غرر وغیرہ۔ نیز اشتہارات جن پر کلک کی جاتی ہے ناجائز اور حرام چیزوں کے بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ناجائز چیزوں کو فروغ دینا بھی پایا جائے گا، اس لیے اس کمپنی میں انویسٹ کرنا اور نفع کمانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو کاروبار سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے اس میں شرعی طور پر قباحتیں موجود ہیں۔ مثلا ایک شرط یہ لگائی گئی ہے کہ جو مقتضائے عقد کے خلاف ہے، کہ وہ آپ کو جاب بھی دیتے ہیں اور آپ سے پیسے بھی لیتے ہیں، تو ایسی شرط ناجائز ہوا کرتی ہے۔ اور نیز اس کے اندر جہالت بھی ہے کہ آپ کتنا کما سکتے ہیں اس کے اندر، اور نیز اس کے اندر غرر یعنی دھوکے کا پہلو بھی ہے۔ اور ایک اور وجہ اس کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ جو اشتہارات ملتے ہیں وہ مکس ہو سکتے ہیں، حرام چیزوں کے بھی ہو سکتے ہیں، ناجائز چیزوں کے بھی، تو اگر ان پر کلک کیا جائے تو اس صورت میں حرام چیزوں کو فروغ دینا لازم آتا ہے، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہذا اس کے اندر انویسٹ کرنا اور نفع کمانا شرعی طور پر جائز نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ پاکستان میں ٹیلی نار موبائل کمپنی ایک سہولت دے رہی ہے ایزی پیسہ کے نام سے، جس میں صارف پیسے رکھیں گے اور اگر وہ پیسے 500 یا 1000 سے زیادہ ہوں گے تو کمپنی آپ کو مفت منٹ اور مفت انٹرنیٹ اور مفت میسیجز کی سہولت دیتی ہے۔ تو لہذا آپ رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ سود کے زمرہ میں تو نہیں آتا؟ سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایزی پیسہ میں اگر 500 یا 1000 روپے رکھے جائیں یا اس سے زیادہ رکھے جائیں، مختلف اماؤنٹ ہوتی ہے، تو ایزی پیسہ جو کمپنی ہے وہ مفت منٹ بھی دیتی ہے اور مفت انٹرنیٹ اور مفت میسیجز کی سہولت بھی دیتی ہے، اور بسا اوقات یہ کیش بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے دیتی ہو۔ تو پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کیا یہ سود کے زمرہ میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جواب یہ ہے کہ اب یہاں پہ 2 صورتیں ہیں، وہ پیسے جو آپ نے جمع کروائے ہوئے ہیں وہ آپ کو پورے مل سکتے ہیں اور کمپنی اس میں سے کچھ بھی چارج نہیں کرتی، یا وہ کچھ چارج کرتی ہے۔ اگر تو 500، 1000، 1500 جتنے آپ نے رکھے ہیں وہ مکمل اور آپ واپس لے سکتے ہیں، اور ایزی پیسہ والے اس میں سے کچھ بھی چارج نہیں کرتے، اور جو منٹس اور جو میسیجز اور انٹرنیٹ جو ملا ہے وہ بالکل مفت ہے۔
تو پھر اس طرح کا استعمال درست نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جو آپ کو انٹرنیٹ دیا ہے، اگر اس میں سے انہوں نے کچھ پیسے کاٹے ہیں، کچھ پیسے چارج کیے ہیں، تو پھر درست ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ آپ کو جو سہولیات ملی ہیں اس کا انہوں نے کوئی عوض لیا ہے یا نہیں لیا۔ اگر انہوں نے اس کا کوئی عوض لیا ہے تب تو یہ ٹھیک ہے، پیسے رکھنا صحیح ہے، اور اگر انہوں نے اس کا عوض نہیں لیا تو پھر ان کی اس سہولت کو استعمال کرنا اور اس طرح کے پیسے جمع کر کے رکھنا یہ درست نہیں ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ بینک میں جو انٹرسٹ سود کی رقم بڑھتی ہے اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں کہ نہیں؟ خلاصہ یہ، بینک والے جو سود دیتے ہیں اس سود کو اپنے ذاتی استعمال میں لانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ بینک سے جو سودی رقم آپ کو ملے اس کو بلا نیت ثواب غریبوں اور مستحقین پر صدقہ کرنا واجب ہے، اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ آپ خود غریب و مستحق ہوں تو آپ اس کو اپنے استعمال میں بھی لا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا سودی رقم بینک سے جو بھی ملتی ہے تو دیکھیں گے آپ خود مستحق اور غریب ہیں یا آپ نہیں ہیں مستحق۔ اگر تو آپ خود مستحق اور غریب نہیں ہیں، انتہائی نادار نہیں ہیں، تو پھر آپ ان پیسوں کو مستحقین میں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے، اور اگر آپ خود مستحق اور مسکین نادار ہیں تو پھر اس کو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہوگا کہ اپنے اس بینک سے یا تو سودی اکاؤنٹ ختم کروائیں اور اس کو منتقل کر دیں کرنٹ اکاؤنٹ میں، اور یا پھر اس بینک سے ہی اپنا کھاتہ ختم کر دیں۔